آخرت 20 یہ نقطہ باب 101 القاریہ آیات 6-9 سے مربوط ہے۔ پھر جس کے پلے بھاری ہوں گے نیکیوں کے ساتھ وہ خوشگوار زندگی گزارے گا، لیکن جس کے پلے ہلکے ہوں اس کی پناہ گاہ ایک پاتال ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کا باقاعدگی سے جائزہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان سے بہتر نہیں جانتا۔ جب کوئی ایمانداری سے اپنے اعمال کا خود فیصلہ کرتا ہے تو یہ انہیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے اور اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب دینے کی ترغیب دے گا، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے۔ لیکن جو اپنے اعمال کا باقاعدگی سے جائزہ لینے میں ناکام رہے گا وہ غافل زندگی گزارے گا اور وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ یہ شخص قیامت کے دن اپنے اعمال کا تولنا بہت مشکل پائے گا۔ در حقیقت یہ انہیں جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک ہوشیار کاروباری مالک ہمیشہ باقاعدگی سے اپنے کھاتوں کا جائزہ لے گا۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ان کا کاروبار صحیح سمت میں ہے، اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ تمام ضروری کاغذی کارروائی کو درست طریقے سے مکمل کرے، جیسے کہ ٹیکس ریٹرن۔ لیکن بے وقوف کاروباری مالک باقاعدگی سے اپنے کاروبار کا حساب نہیں لے گا۔ یہ منافع میں نقصان اور ان کے کھاتوں کی صحیح تیاری میں ناکامی کا باعث بنے گا۔ جو لوگ اپنے اکاؤنٹس کو صحیح طریقے سے حکومت کے پاس جمع کرانے میں ناکام رہتے ہیں انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ان کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ لیکن نوٹ کرنے کی اہم بات یہ ہے کہ قیامت کے ترازو کے لیے کسی کے اعمال کا درست اندازہ لگانے اور اسے تیار کرنے میں ناکامی کی سزا میں مالی جرمانہ شامل نہیں ہے۔ اس کی سزا زیادہ سخت اور واقعی ناقابل برداشت ہے۔ باب 99 زلزال آیات 7-8۔ پس جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ آخر میں ایک مسلمان کو نہ صرف گناہوں کے ارتکاب سے بچنا چاہیے بلکہ انہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو انہیں دی گئی ہے فضول طریقوں سے۔ فضول کام گناہ نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ وہ اعمال صالحہ نہیں ہیں اس لیے وہ قیامت کے دن پشیمانی کا باعث بنیں گے، خاص طور پر جب کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے جو لغو کام کیے ہیں اگر وہ استعمال کرتے تو وہ قیامت کے ترازو کے اچھے پہلو پر رکھ سکتے تھے۔ برکات صحیح طریقے سے بعض صورتوں میں ترازو کے دونوں اطراف کے درمیان تھوڑا سا فرق نجات اور لعنت کے درمیان فرق ہو سکتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔